ہماری گفتگو جو تھی وہ غنا کے بارے میں تھی. غنا جو ہے وہ حرام ہے. تو جو روایات ہم نے پڑھی اس کی روشنی میں غنا جو اس کی حرمت ثابت ہو رہی ہے وہ من حیث صوت اللہوی والباطل. تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک غنا ہے، مفہوم غنا، اور دوسرا مفہوم صوت لہوی اور باطل ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جب حرمت صوت لہوی اور باطل کی جہت سے ثابت ہو رہی ہے غنا کی، تو غنا اگر ایک مفہوم ہے جو زیادہ وسیع ہے تو ہم اسے قید کر کے صوت لہوی کے برابر میں لے آئیں گے. وجب تقییدہ بما کان عام. اگر غنا جو ہے وہ مفہوم عام ہے لغت میں اور کلمات فقہا میں، اور اگر غنا وہ چیز ہے جو عام نہیں ہے بلکہ اخص ہے، اس کا دائرہ اور بھی زیادہ تنگ ہے، تو ہم تعدی کریں گے، اسے پھیلائیں گے اتنا کہ وہ صوت لہوی اور باطل کے برابر میں آ جائے. تو مین چیز یہ ہو گئی کہ دو مفہوم ہے، ایک صوت لہوی اور باطل اور دوسرا غنا. تو غنا کو ہم نے جو وہ صوت لہوی کی طرف پلٹانا ہے، باطل کی طرف پلٹانا ہے تاکہ وہ حرام ہو جائے، کیونکہ اس کی حرمت اسی بابت سے اور کسی اور باب سے ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. ابھی یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی باطل نہیں ہے، یعنی یہ بھی حرام نہیں ہے بطور مطلق. صوت لہوی بھی بطور مطلق حرام نہیں ہوتی، اور باطل تو باطل ہی ہے، لیکن لہو مکمل طور پر حرام نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ بات کی بات ہے، ابھی جو بات چل رہی ہے ابھی ہم اسی میں، تاکہ آپ کا ذہن مشوش نہ ہو. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی پس غنا جو شریعت نے جس غنا کو حرام قرار دیا وہ لہون اہل الفسوق والعصیان، جس غنا کو شریعت میں جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، وہ کیا ہے؟ لہون اہل الفسوق والعصیان. یہ جو اہل فسوق اور عصیان، جیسے جو شرط انہوں نے رکھی ہے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی نے، یہ تیسری شرط بھی کرتے ہیں نا غنا میں، کہ مناسبت و مجالس لہو و لعب نہ داشتے باشا. تو اہل فسوق و عصیان کس طرح کے گانے بجانے کرتے ہیں؟ اگر آپ کا گانا بجانا ان سے مشابہت رکھتا ہے تو، لیکن اگر قومی ترانے چلا آ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ایک منٹ. اچھا، اب یہ غنا جو ہے نا مشکل ترین ابحاث میں سے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں نے اس کے اوپر رسالہ بھی لکھا. یہ جو مقاصد محرمہ پہ کام کیا تھا، تو میرے ایک دوست سے، انہوں نے آیت اللہ وحید خراسانی کے درس خارج میں ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اس کو ترجمہ کیا عربی سے فارسی میں، تو پھر وہ ہم نے اس کو چھپایا بھی تھا. تو میرا جو ہے وہ الگ سے بھی مقاصد محرمہ میں بھی غنا کی بحث ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور الگ سے بھی فارسی کے اندر بھی غنا کی بحث ہے. میں آپ کو ایک چیز بہت آسان ہے یہ سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی میری پوری جو مطلب یہ جیسے فرض کر لیجیے آپ اب سے لے کر 30-35 سال تک جو ایران میں اور ایران کے بعد یہاں پہ گزرے، تو میوزک کے بارے میں، غنا کے بارے میں انتہا سے زیادہ شک اور کنفیوژن جو ہے وہ موجود ہے لوگوں میں. جو کنفیوژن موجود ہے، صحیح چیزیں جو ہے وہ واضح نہیں کر سکے. بہرحال ہم نے تو واضح کی. تو وہ ایک وہاں پہ ایک طالب علم تھا، مولانا تھا، مطلب وہ ایم فل کر رہا تھا خیر صاحب اس میں غنا کے موضوع پہ. تو میں نے اسے کچھ بولا، کہتا ہے آپ جو ہے نا وہ مجھے گمراہ لگ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، آیت اللہ تبریزی اس وقت زندہ تھے، ان کے پاس چلتے ہیں.
آیت اللہ تبریزی کے پاس گئے، جو بھی میں نے بات کی انہوں نے میری بات کی تائید کر دی. تو یہ ہے. اچھا، ایرانیوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری چیزیں نا، پھر آ جاتی ہیں تو اتنی آ جاتی ہیں کہ مجتہد بن جاتے ہیں، ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کے، اوپر سے گزرتی ہے ان کے. تو بہرحال تو یہ میں نے آپ کو کتنا بہترین فارمولہ بتا دیا نا، کہ اگر تعریف جو ہے وہ قید کم ہے تو تعریف کا دائرہ وسیع ہے. اب آپ کی جو ہے وہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ غنا کون سا والا غنا حرام ہے، یہ والا غنا حرام ہے یا وہ والا حرام ہے یا وہ والا یا مطرب والا. تو آپ جو ہے وہ آخری پہ اگر یہی ہو کہ امر دائر ہو کہ حرمت جو ہے وہ کس کے اوپر رکھے، اس کے اوپر، تو آپ اسی کے اوپر رکھ دیں گے جو آخری والا ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ تنگ ہے دائرہ اس کا. اس میں بھی وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ شک نہ ہو، یقینی، یعنی جو یقیناً جو حرام ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں. باقی ذرا سا بھی شک ہو جائے تو مشہور جو ہے وہ برات جاری کرتے ہیں. مشہور احتیاط کے، یہ احتیاط مذہب مشہور نہیں ہے، مشہور فقہائے امامیہ کا مذہب نہیں ہے احتیاط. یہ فاسد ترین مذہب ہے احتیاط کوئی مذہب نہیں ہے. مشہور فقہائے امامیہ برات جاری کرتے ہیں، جہاں پر حرام ہے وہاں حرام ہے، جہاں حرام نہیں ہے وہاں برات جاری کرتے ہیں. موضوع میں بھی اور حکم میں بھی، دونوں میں اسی طرح سے. البتہ حکم میں تفحص کرنا پڑتا ہے کہ حرمت نہ ہو، حرمت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد برات جاری ہوتی ہے. لیکن موضوع میں جو ہے وہ اسی طرح برات جاری ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر فرض کر لیں، وہ کہا لپسٹک آ گئے، لپسٹک میں جو ہے وہ سور کی چربی ہے، یا کولون آ گیا، پرفیوم آ گیا، اس میں جو ہے وہ سور کا فلاں ہے، یا اس میں یہ چیز ہے. تو تحقیق کرنا ہمارے لیے واجب نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ برات جاری ہو جاتی ہے، اس سے یہ جائز ہے. جو ثابت کرے، جو کہہ رہا ہے وہی ثابت کرے تب حرام ہو. تو یہ ایک مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں جو ہے وہ ہم مختلف تعریفوں کے اوپر، میں صرف طرب کے معنی آپ کو بتا دوں. طرب یعنی خفت تعتری لشدت حزن و سرور، یعنی جب شدت حزن ہوگا یا شدت سرور ہوگا تو ایک ہلکا پن جو ٹینس کو کم کرتا ہے وہ جب عارض ہو جاتا ہے تو اس کو، جیسے مثال کے طور پر غم ہوا، انسان رویا تو رونے کے بعد ہلکا محسوس کرتا ہے نا، خود کو سکون سا مل جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں طرب. یہ معنی کہ خفت تعتری لشدت حزن و سرور. تو کا مد الصوت المشتمل علی ترجیع المطرب، یہ تعریف کی ہے انہوں نے غنا کی، جو سب سے گاڑی اور مشکل تعریف بنا کے. تو اب کتنی چیزیں ملا لی، حالانکہ کچھ بھی اس میں مطلب نہیں ہے. مد الصوت یعنی آواز کا کھینچنا، ترجیع یعنی آواز کو حلق میں گھمانا، اور مطرب یعنی آواز ایسی ہو کہ جس سے سننے والے کو مزہ آئے. جیسے وہ کہتے تیری ہوں تیری ہوں تیری ہوں، تو وہ جو اسے سننے والا جو ہے وہ تو سننے والے کو اس میں سننے سے مزہ آئے. تو یہ جو ہے وہ مطرب ہے. ٹھیک ہے، اب روکو اس کو، چائے پی لیں پھر چلتے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبارت پڑھ لیتے نا. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون اہل الفسوق والمعاصی التي ورد النہی عن قراءة القرآن بها. خوب، یہ جو اس سے پہلے کا جو مطلب تھا وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فالغنا، 2-3 لائنیں جو پہلے اوپر کی ہیں، فالغنا وہی من مقولۃ الکیفیت للاصوات کما سیجی ان کان مساویا لصوت اللہوی والباطل کما هو الاقوى وسیجی فہوا وان کان عام وجب تقید بما کان من هذا العنوان کما انه لو کان اخص وجب التعدی عنہ الا مطلق الصوت الخارج علی وجہ اللہ. شیخ کہہ رہے ہیں کہ غنا اور صوت لہوی اس کو برابر ہونا چاہیے، کیونکہ غنا کی حرمت اپنی ذاتی جہت سے نہیں ہے بلکہ اس جہت سے ہے کہ یہ صوت لہوی ہے. تو اگر غنا ہو اور صوت لہوی نہ ہو تو کوئی بیکار ہے، فائدہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. تو اور اگر جو ہے وہ غنا کا دائرہ صوت لہوی سے محدود ہو تو بھی جو ہے وہ ہم اس کو تعدی دے کے اس کے برابر لے کے جائیں گے. تو حرمت جو ہے وہ دائر مدار صوت لہوی ہے. غنا بے نفس ہی فی نفس ہی جو ہے وہ اگر صوت لہوی نہ ہو
یا باطل نہ ہو تو حرام نہیں ہے. حرام اس وقت ہے جب صوت لہوی ہو اور باطل ہو. جیسے فتویٰ بھی اسی پہ آتا ہے. مثال کے طور پر پوچھا گیا کہ فلم میں دیکھ سکتے ہیں, یہ گانے سن سکتے ہیں نہیں, تو انہوں نے کہا اگر اس کے اوپر کوئی حرام مقدمہ یعنی حرام کا مقدمہ بن جائے, حرام اس کے اوپر مترتب ہو, کسی برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو حرام ہے, ورنہ حرام بنفس سے ہی حرام نہیں ہے. اس طرح کی بات کی گئی. عبارت میں ابھی اس میں نہیں جا رہا کیونکہ عبارت کو جو تھوڑا سا یہاں کور کرنا ہے. وبالجملۃ خلاصہ یہ کہ محرم حرام وہ ہے, وہ غنا ہے جو اہل فسوق و معاصی مجالس لہو و لعب سے مناسبت رکھتا ہو. وہ مکانہ غنا وہ غنا حرام ہے جو اہل فسوق و معاصی کے لحن پر ہو, جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے کہ قرآن مجید اس لحن سے گانے کی طرز سے نہیں پڑھنا چاہیے. سواؤں کا نہ مساویہ للغنا او عام او اخص, فرق نہیں پڑتا کہ وہ لہون اہل فسوق و معاصی غنا کے برابر ہو یا عام ہو یا اخص ہو, حرمت دائر مدار اسی کے. مع ظاہر ان لیس الغنا الا ہوا, ظاہر یہ کہ غنا وہی ہے, یعنی وہی لہون اہل فسوق و معاصی کو غنا کہتے ہیں. اگر جو ہے وہ مجھ سے آپ پوچھے کہ غنا کس کو کہتے ہیں, تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی وہ ہارون الرشید کے زمانے میں جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہ غنا ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکی جو کوٹھے پہ چڑھتی تھی, مرد اس کے اطراف میں ہوتے تھے, یعنی سن رہے ہوتے تھے اس کو, وہ ناچتی بھی تھی گاتی بھی تھی, تو وہ غنا ہے, جو وہ کرتی تھی وہ غنا ہے. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لهون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها سواء كان مساويا للغناء أو عام أو خاص, مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو. وإن اختلف فيه عبارات الفقهاء واللغويين, اگرچہ فقہا اور لغویوں کی عبارتیں مختلف ہیں. فان المصباح ان الغناء الصوت, پہلی تعریف آئی مصباح سے کہ غنا صوت کو کہتے ہیں, دوسری تعریف آئی کہ مد الصوت, تیسری تعریف آئی شافعی سے تحسین الصوت و ترقیقہ. تو پہلا یہ صوت, اس کا دائرہ اور وسیع ہو گیا, دوسرے چھوٹے والا ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ اس سے کم ہو گیا مد الصوت, تیسرے آئے اس کا دائرہ اس سے بھی وہ ہو گیا تحسین الصوت اور ترقیقہ. یہ تین ہو گئیں. چوتھی کل من رفع صوتا ووالاہ فصوتہ عند العرب غنا. اب یہ انہوں نے تیسری رکھی, وکل هذه المفاہیم ما یعلم عدم حرمتها. خوب آواز کو اوپر کر کے کھینچنا, نعت بھی پڑھ رہا ہے انسان یا قرات کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے, تو مد الصوت تو حرمت کا باعث نہیں بن سکتی. یا ترقیق الصوت, آواز کو رقیق کرنا, باریک کرنا, یہ بھی جو ہے وہ حرمت کا سبب نہیں بن سکتا. غنا بھی اس کے اوپر صادق نہیں آتا. کل هذه المفاہیم مما یعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء علیہا فکلها اشارۃ الی المفہوم المعین عرفا. تو ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے مفہوم معین کی طرف عرفا. والاحسن من الکل ما تقدم من الصحاب ويقرب منه المحکی عن المشہور بین الفقہاء من انه مد الصوت المشتمل على الترجیع المطرب. ان سب سے جو وہ احسن من الکل, تمام چیزوں سے جو بہتر ہے وہ کیا ہے, وہ تعریف ہے جو صحاح سے گزری اور اسی سے قریب ہے جو حکایت ہوئی مشہور سے, مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب. تو اس میں کتنی قیدیں ہو گئی؟ ایک مد الصوت ہو گئی, دوسری ترجیع, تیسری مطرب, تین شرطیں ہو گئیں.
وَالطَّرَبْ عَلَى مَا فِي الصِّحَاحِ خِفَّةٌ يَعْتَرِي الْإِنسَانُ لِشِدَّةِ حُزْنٍ أَوْ سُرُورٍ. طرب جیسا کہ صحاح میں آیا وہ ہلکا پن ہے، وہ خفت ہے، لائٹ انسان محسوس کرتا ہے، جیسے لائٹ سی میوزک چلتی رہے تو اچھا محسوس کرتا ہے، اسے تھوڑا سا مزہ آتا ہے. تو یہ مزہ بھی جو ہے وہ حرام تھوڑی ہے، شریعت نے ہر مزے کو تھوڑی حرام قرار دیا ہے. یہ خفت جو انسان کے اندر جیسے یہ شدت حزن بھی انہوں نے شدت حزن سے بھی خفت آتی ہے، اور غم کے موقع پر بھی جو ہے وہ مرثیہ پڑھتی تھی، وہی عورت جو خوشی کے موقع پہ گانے گاتی تھی اور کوٹھے پہ چڑھتی تھی، وہی عورت غم کے موقع پر رلاتی بھی تھی. تو رلانے سے یہ ہوتا تھا کہ ہلکا پن محسوس کرتے تھے. وَأَنِ الْأَسَاسِ لِلزَّمَخْشَرِي، اساس میں زمخشری نے تعریف کی خفت لسرور او ہم، وہ بھی وہی ہو گئی. وَهَذَا الْقَيْدُ هُوَ الْمُدْخِلُ لِلصَّوْتِ فِي أَفْرَادِ اللَّهْوِ وَهُوَ الَّذِي أَرَادَهُ الشَّاعِرُ بِقَوْلِهِ أَطَرَبًا وَأَنْتَ قِنْصَرِيٌّ أَيْ شَيْخٌ کبیر. اب یہ جوڑ کے جمع کر رہے ہیں تاکہ حرمت کو کسی طرح سے چپکا دیں، اور حرمت چپک ہی نہیں رہی، کیونکہ اس کا حرمت کا جو گوند ہے وہ پاکستان کا بنا ہوا ہے، تو وہ تھوڑا سا چپکتا ہے پھر وہ گر جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ قید جو ہے وہ مدخل للصوت، داخل کر دیتی ہے صوت کو افراد لحو میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنا اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی کو ارادہ کیا شاعر نے جب کہا ایک بوڑھے سے، جیسے کہتے ہیں نا اگر ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ لال رنگ کا غرارہ پہنے تو اسے کہیں گے بڈھی گھوڑی لال لگام، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہاں پہ جو وہ بوڑھا ہے اسے وہ بوڑھا ہو گیا، ابھی تو لہب کر رہا ہے، طرب کر رہا ہے. اتربن وانت قنصریٌ، یعنی ابھی بھی تو جو وہ گانے کے چکر میں، لہب کے چکر میں، طرب کے چکر میں، اتربن وانت قنصریٌ، جبکہ تو شیخ کبیر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ وہ صحیح چیز نہیں ہے. صحیح چیز ہوتی تو یہ نہیں بولتا بھائی یہ تمہارے اللہ اللہ کا نہیں ہے. اس کا مطلب جوانی میں خراب کام کرو اور بڑھاپے میں اللہ اللہ کرو. وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ السُّرُورَ بِالْحُزْنِ لَا يَبْعُدُ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ. کہہ رہے ہیں اگر صرف جو وہ سرور اور حزن کی بات ہوتی تو وہ شیخ کبیر جو ہے وہ شدت سرور بھی کر سکتا ہے، شدت حزن بھی اس سے ہو سکتا ہے. تو یہ تو کوئی حرام والی چیز نہیں ہے. اب یہ حرام کے چکر میں ایک چیز جب حرام ہے ہی نہیں، اس کو حرام قرار دینے کی آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں وہ حرام ثابت نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں جو لوگ زیادہ پاگل بنتے ہیں ان سے یہ بولتا ہوں کہ بھائی اگر غنا کی حرمت ایسے ہی ہوتی جیسے زنا کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ نہیں، اظہر من الشمس سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو اگر اسی طرح سے ہوتی جیسے شراب کی حرمت ہے، جیسے زنا کی حرمت ہے، غنا کی حرمت بھی اگر اسی طرح سے ہوتی تو پھر یہ تمام مباحث نہیں ہوتے. تمام مباحث یہ بتلا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور ہے جو اختلاف پیدا ہوا، یہ کنفیوژن پیدا ہوا. خوب. وَبِالْجُمْلَةِ فَمُجَرَّدُ الصَّوْتِ لَا مَا تَرْجِيحِ الْمُطْرِبِ أَوْ وَلَوْ مَا تَرْجِيحِ لَا يُوجِبُ كَوْنُهُ لَهْوًا. لا یوجب کونہ پڑھیں گے، لا یوجب کونہ لہوا. ومن اکتفى بذکر ترجیح کالقواعد اراد به المقتضی للاطراف. قال جامع المقاصد فی الشرع لیس مجرد مد الصوت محرما وان مالت الیہ النفوس ما لم ينتهي الى حد يكون مطربا بالترجیح المقتضی للاطراف.
ثم ان المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة للمغنی اب المسمع. کہہ رہے کہ یہ اوپر والا معنی نہیں کیا نا، معنی کر دوں اوپر والا بھی. وبالجملۃ فمجرد مد الصوت، بس کہہ رہے کہ خالی آواز کو کھینچنا، لا ما ترجیح المطرب، ترجیح مطرب کے بغیر یا ترجیح کے ساتھ، یہ لہو میں اس کو نہیں شامل کر سکتا. ومن اکتفا بذکر ترجیح، اگر کسی نے اکتفا کیا ترجیح کے اوپر اور مطرب کی قید کو ذکر نہیں کیا، یعنی دو قید ذکر کی، مد الصوت المشتمل علی الترجیح، مطرب نہیں کہا کل قواعد، جیسے قواعد نے ایسا کیا. اراد به المقتضی للاطراف، تو انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ آواز جو اپنے اندر طرب کا اقتضا رکھتی ہو، المقتضی للاطراف. قال جامع المقاصد، جامع المقاصد نے کہا فی الشرح لیسا مجرد الصوت مجرد مد الصوت محرما، کہنا صرف آواز کو کھینچنا اس کو آواز کو حرام نہیں کرتا. وَإِن مَالَتْ إِلَيْهِ النُّفُوسُ، اگرچہ نفوس اس کی طرف تمایل رکھتے ہوں، معلم ینتہی، جب تک اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ مطرب ہو جائے ترجیح کے ساتھ المقتضی للاطراف، اور اس سے جو ہے وہ اقتضا ہو اس کے اندر طرب کا. تو جب تک یہ آواز اس حدود تک نہ پہنچے حرام نہیں ہوگی. اب کہہ رہے ہیں مطرب سے مراد مطرب فعلی ہے، مطرب شانی ہے، تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مطرب فعلی اگر رکھیں تو 90% غنا تو نکل جائے گی، کیونکہ طرب یعنی طرب سے اچھا کیا مراد لیتے ہیں. اگر طرب سے یہ مراد لیتے ہیں کہ انسان میوزک سننے والا انسان جیسے پاگل ہو جاتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں وہ لگا ہوتا ہے ڈم 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 ڈم، تو وہ کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں گون کریزی، یعنی پاگل ہی سا ہو گیا، بالکل مست ہو گیا. مست کر دیتی ہے نا موسیقی بھی، زیادہ اگر کرے تو موسیقی جو ہے وہ ٹیم کرتی ہے تو مست کر دیتی ہے بہت زیادہ. کچھ موسیقی ایسی ہوتی ہیں جو یعنی انسان عام حالت سے، جو عقل کی حالت ہے اس سے نکل کے وہ مجنون ہو جاتا ہے. جیسے شراب پینے والا شراب پی کے مست ہو جاتا ہے، ایسے ہی موسیقی سننے والا موسیقی سن کے خاص قسم کی مست ہو جاتا ہے، وہ ہے طرب. تو اگر اس سے طرب جو ہے وہ فعلی مراد لے لے تو 90% موسیقی سے وہ طرب حاصل نہیں ہوتی. بہت کم موسیقی ہوگی جس سے جو ہے وہ دیکھ کے وہ کوئی سن کے وہ پاگل ہو جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم مطرب فعلی مراد نہیں لیتے بلکہ مطرب شانی مراد لیتے ہیں، یعنی وہ موسیقی جو اپنے اندر اقتضا رکھتی ہو طرب کا، چاہے اس کے سننے سے سننے والوں کو طرب ہو یا نہ ہو. اگر موسیقی کے اندر طرب کا اقتضا موجود ہے تو وہ مطرب ہے. یہ بول رہے ثم ان المراد بالمطرب ما کان مطربا فی الجملہ مطرب ہو بالنسبت للمغنی بالمستمع، یا گانے والے کو مزہ آ رہا ہو طرب ہو رہی ہو یا سننے والے کو طرب حاصل ہو رہی ہو، فی الجملہ مطرب ہونا چاہیے، نہیں کہ دونوں کو ہو. اور ما کان من شانی الاطراب، یا وہ موسیقی جس کی شان میں اطراب ہو، وہ مقتضیاً للطرب لو لم یمنع عنہ مانع، اگر مانع اس سے نہ روکے، من جہت قوت الصوت و غیرہی، یعنی مثال کے طور پر اب جیسے گانے والی ہے وہ افریقہ کی ہے، اب وہ گا بہت اچھا رہی ہے لیکن شکل بہت خراب ہے تو طرب نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ شکل اس کی بہت اچھی ہے لیکن آواز اچھی نہیں ہے، تو طرب کا اقتضا ہے اس کے اندر طرب کا، لیکن آواز بھونڈی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ طرب حاصل نہیں ہو رہی. من جہت قوت الصوت و غیری. اما لو اعتبرا، اس کو مجهول پڑھیں گے، اگر اعتبار کیا جائے اطراب کو فعلاً، لو اعتبر الاطراب فعلاً، اگر اطراب کو فعلی حساب کیا جائے، خصوصاً بالنسبت الی کل احد، مخصوصاً اگر ہر ایک کی نسبت سے، جیسے ملا صاحب بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ بڑی داڑھی میں، تو ان کو جتنا بھی کر رہے ہیں طرب نہیں حاصل ہو رہا. وخصوصاً بمعنی الخفت لشدت السرور او الحزن،
یعنی نہ شدت سرور حاصل ہو رہا ہے، نہ حزن حاصل ہو رہا ہے، فیشکل. تو اس میں اشکال یہ ہے کہ اکثر جو عرفاً غنا ہے وہ بھی غنا کی تعریف سے باہر نکل جائے گا، یعنی اس کو آپ غنا ثابت نہیں کر سکیں گے. فیشکل بقلوب اکثر ما ہوا غنا عرفاً عنہ یعنی عن الغنا. وکانہ حاذا هو الذی دا شہید الثانی لانزاد فی الروضۃ والمسالک بعد تعریف المشہور قولہ او ما یسمى فی العرف غناء. یہی سبب بنا کہ شہید ثانی نے مسالک میں اور روضہ میں مشہور کی تعریف نقل کرنے کے بعد، یہی تعریف نقل کرنے کے بعد ایک اضافہ کیا ما یسمى فی العرف غناء. تو یہ تو تعریف ہو گئی ان کی. شہید نے مسالک میں اس پر اضافہ کیا. وہ کہا تھے، وہ مذاق نہیں تھے. ما یسمى، انہوں نے کہا ما یسمى فی العرف غناء. جس کو لوگوں میں غنا کہا جاتا ہے وہی غنا ہے. بس تعریف چھوڑو. حضور کے زمانے میں کون سی جو ہے وہ تعریف تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، لیکن لوگوں کو پتہ تھا غنا کیا ہے. جیسے حضور کے زمانے میں سود کیا تھا لوگوں کو پتہ تھا، تو آج کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو وہ عرف میں ان کو کوئی تعریف کی محتاج نہیں ہوتی کہ ان کو تعریف کیا جائے. لوگوں کو خود پتہ ہوتا ہے. شریعت موضوعات کو تھوڑی کو نازل کرتی ہے، موضوعات موجود ہوتے ہیں، شریعت احکام اپنے نازل کرتی ہے، اس کے اوپر حکم لے کے آتی ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. تو لوگ جب بیع کرتے تھے تو کہا کہ حلال ہے، جب لوگ جو سود لیتے تھے تو کہا حرام ہے. تو کہا اسی طرح سے غنا جو ہے وہ کیا ہے، کوئی شریعت بیٹھ کے تھوڑی تعریف کرے گی. لوگ خود جو وہ ان کو پتہ تھا غنا کیا ہے. او ما یسمى، یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم نہیں تعریف کر سکتے. یہ یعنی اعتراف یعنی یہ ہاتھ اٹھا لیے شکست کے کہ ہم غنا کی تعریف نہیں کر سکتے. جس کو لوگ عرف میں جس کو لوگ غنا کہتے ہیں وہ غنا ہے، جس کو لوگ غنا نہیں کہتے وہ غنا نہیں ہے. اور ما یسمى، اب یہاں ہمارا آج کا ملا جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہو گیا، شہید سے بھی زیادہ. وہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا کہ کیا امانت ہے اور کیا قرض ہے. بھئی آپ کیا بتائیں گے کہ امانت ہے قرض ہے؟ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ جب وہ بینک میں پیسہ رکھا رہے ہیں تو وہ امانت کی نیت سے رکھا رہے ہیں یا قرض کی نیت سے رکھا رہے ہیں. آپ لوگوں کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ لوگ پیسہ بینک میں قرض کی نیت سے نہیں رکھتے. میری تنخواہ میں اپنا پیسہ رکھ رہا ہوں تو اس لیے رکھتا ہوں کہ محفوظ ہو جائے. جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں انہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ اصل رقم ان کی محفوظ رہے. تو انسان جو 95% لوگ ہیں وہ ایک ہے کہ انسان زیادہ پیسے کرنے کے لیے جو رکھواتا ہے، کچھ لوگ وہ بھی رکھواتے ہیں تو وہ اس کا الگ مسئلہ ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو بینک میں رکھواتے ہیں پیسہ یا ان کا پیسہ بینک میں ہوتا ہے وہ امانت کا پیسہ ہوتا ہے. جیسے یہ بلنگز کا پیسہ ہوتا ہے، یہ بھی امانت کا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ بجلی جو ہم نے استعمال کی یہ ان کو دے دینا. یہ سب امانت کے پیسے ہوتے ہیں بینک میں. وَكَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي دَعَا الشَّهِيدَ الثَّانِي لِأَنْ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَسَالِكِ بَعْدَ تَعْرِيفِ الْمَشْهُورِ قَوْلُهُ أَوْ مَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ غِنَاءً. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی لوگوں کے اندر جو